جوانی تیری یہ سب ڈھلے گی، تجھے بھی ایک دن ملال ہوگا، گزاری کیسے یہ عمر بولو، سبھی سے اس دن سوال ہوگا۔ جوانی تیری یہ سب ڈھلے گی، تجھے بھی ایک دن ملال ہوگا، گزاری کیسے یہ عمر بولو، سبھی سے اس دن سوال ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو بھی اس وقت میرے سامنے حاضر ہیں اور جو پردے میں موجود ہیں، انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں نے قرآن کریم کی ایک سورت کو تلاوت کیا ہے جسے اکثر بچے جانتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں یا بڑی بڑی صورتوں میں یا ان آیتوں میں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کو سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی کا رخ دوسرا ہوگا، ہماری زندگی ایسی نہیں رہے گی جیسی افسوسناک صورتحال اب نظر آ رہی ہے۔ افسوسناک صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہی ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بلاوا آ جائے تو انسان کو جانا ہے۔ بعضے بچپن میں چلے جاتے ہیں، بعضے جوانی میں چلے جاتے ہیں، یہ سب ہماری دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور بعضے کچھ اور زیادہ عمر کے ہو کر چلے جاتے ہیں، بعض بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر جاتے ہیں۔ بہرحال جانا طے ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ آنے والا لمحہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک آدمی سے ہم کل ملاقات کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مسجد میں ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ بات چیت میں 2-4 دن پہلے جس سے ملاقات ہوتی ہے، اسی کے بارے میں میسیج آ جاتا ہے، فون آ جاتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی یا ایسا ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر دنیا سے جانے کے بعد سب جانتے ہیں کیا مراحل سے گزرتے ہیں۔ کچھ احباب کو افسوس ہوتا ہے، اطلاع کی جاتی ہے، نہلایا دھلایا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اسے جو ہے اس کی منزل قبر کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس انسان کو پھر کبھی اس دنیا کے اندر آنا نہیں ہے، جانا ہے اور کبھی آنا نہیں ہے۔ ابھی قریب میں چند دن پہلے کی بات ہے، ایک کتاب میرے ہاتھ میں تھی، احادیث تھے اس میں، اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں، جب ایک انسان
دنیا سے جاتا ہے برزخ کی طرف اور دنیا سے انتقال ہو کر، تو اس کے بعد جو باتیں اس کے ساتھ پیش آتی ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ہمارے حواس سے خارج ہے، ہمارے دماغ سے باہر کی بات ہے، اور ہماری آنکھوں سے اور کانوں سے سنائی نہ دینے والی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہی باتوں کو، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دریافت نہیں کر سکتے، کانوں سے سن کر دریافت نہیں کر سکتے، اپنے دماغ سے غور کر کے نہیں دریافت کر سکتے، لیکن ان باتوں کی ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی باتوں کو جو ضرورت کی باتیں ہیں، ہم کو جاننا چاہیے، وہ باتیں ہم کو سن لینا چاہیے، وہ باتیں سمجھ لینا چاہیے، وہ باتیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں کو سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا ہے۔ اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے یہ باتیں بتائی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی باتیں ہیں، اور اسی طرح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور وہ یقینی چیزیں، شبہ والی چیزیں نہیں ہیں۔ جو کچھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے علوم پا کر دیے حضرات صحابہ اکرام کو، اور ان کے واسطہ در واسطہ ہوتے ہوئے ہم تک یہ باتیں پہنچی، اسے آج کتابوں میں لکھی گئی ہیں، اور ہم اس کو معتبر ذرائعوں سے حاصل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کتاب، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب ایک آدمی یہاں سے جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اس کا اسے جواب دینا پڑتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا بھی اسے جواب دینا پڑتا ہے۔ اگر جواب دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑے اچھے اچھے انتظامات ہیں۔ یہاں تک تو بات بہت اچھی ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم کو غور کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارا دنیا سے ایسا جانا ہوا، کبھی تو جانا ہوگا، ہم میں سے اپنی یہاں کی عارضی حیات پوری کر کے دنیا سے جائیں گے، تو یہ مرحلے یقیناً پیش آنے والے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی شبہ والی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ باتیں بالکل یقینی ذرائع سے پہنچی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر ہم کسی بات کا سوال اپنے دماغ سے جواب دیتے ہیں اور کوئی چیز یاد کر کے دیتے ہیں، ایسا امتحان دنیا کے امتحان پر اسے قیاس مت کیجیے۔ وہ امتحان ہماری روح کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ہم نے یہاں پر محنت کی، طالب علم نے محنت کی اچھی طرح، روزانہ پابندی سے کلاسوں کو گیا اور کتابیں پڑھتا رہا، دن رات محنت کرتا رہا، تو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوگا اور اس کی دنیا میں اس کا ایک اچھا فیوچر یا مستقبل کہہ لیجئے سامنے آئے گا۔ اسی لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بڑی شفقتوں کے ساتھ
پیار محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے میں لگاتے ہیں اور انہیں توجہ دلاتے ہیں کہ اچھا پڑھو، اچھا لکھو اور اچھے بنو۔ کس معاملے میں؟ تاکہ دنیا تم کو کم علم نہ کہے، دنیا تم کو غریب نہ کہے۔ صحت کی فکر کرتے ہیں، اچھا کھاؤ خراب نہ کھاؤ، ماں باپ روکتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ڈانٹتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ رہا فلاں کتاب، کیوں نہیں تیاری کر رہا ایگزام کی، ڈانٹتے ہیں۔ اور صحت کو خراب کرنے والی چیزیں کھائے تو منع کرتے ہیں، ڈانٹ کر منع کرتے ہیں، کیوں کھا رہا ہے چیزیں۔ صحت خراب کرنے والی چیزوں میں اگر لگ جائے تو بھی ڈانٹ پڑتی ہے، غصہ ہوتے ہیں، کیوں؟ شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کہ ہمارے بچے کی صحت نہ خراب ہو جائے، ہمارا بچہ امتحان میں فیل نہ ہو جائے، دنیا اس پر نہ ہنسے، اسی لیے اسے ڈراتے ہیں، کیونکہ تجربہ کار ہوتے ہیں، دنیا کے نشیب و فراز کو جانتے ہیں، اسی لیے بچہ نہیں سمجھتا، اسی لیے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے پیچھے بولتے ہیں۔ پھر بچہ اپنے ہمدرد ماں باپ کی بات سن کر ان کے کہنے کے مطابق ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر امت کے لیے شفقت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے ان کے دل کے اندر، وہ مشفقانہ طور پر بتاتے ہیں کہ تم کو زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا کام کرنا ہے، آخرت کیا چیز ہے، آخرت کے مرحلے کیا ہیں، یہ بتاتے ہیں، اور آخرت کا برا انجام کیا ہے، کس کے لیے ہے، اس سے ڈراتے ہیں تاکہ یہ لوگ بچ جائیں شفقت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح آخرت میں کون کامیاب ہوں گے وہ بھی بتلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے قابل رشک انتظامات ہیں، جو آدمی سوالات کے جوابات دے دے، لیکن اس کے لیے ایک پوری زندگی کی ایک عملی محنت ہے۔ ایسے ہی چند 3 جملے یاد کرنا اور رٹ لینا ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے گا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے گا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے بدعات میں وہ مبتلا نہیں ہوا، گناہوں میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ اس نے عقائد کی محنت کی اور عقیدہ توحید کو اختیار کیا۔ اس نے کہا اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا رسول تسلیم کیا۔ اسی طرح سارے عقائد کو دل کی گہرائیوں سے، دل کے جذبات کے ساتھ مانا، پھر سارے اعمال کو اختیار کیا، نیکیوں کو اختیار کیا۔ تو ایسا نیک آدمی، ایسے نیک آدمی کی روح جب آخرت کی طرف جائے گی، جس کی زندگی ہی اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کٹی تھی، اس کے لیے یہ جواب بن پڑے گا اور وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جس کی زندگی گزری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ جس کی زندگی اسلام کے مطابق گزری ہے، نماز آئے، نماز کا وقت ہو تو نماز، روزے کے دن آئے تو روزے، زکوٰۃ کا معاملہ آئے تو زکوٰۃ، سود سے بچنے کا موقع آیا تو سود سے بچنے کی اہمیت جس کے پیش نظر ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ ورنہ جس نے ایسی زندگی نہیں گزاری، عقائد خراب تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو عقیدے کیا ہیں وہی نہیں معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد بتلائے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں،
مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے. معلومات ہی نہیں ہے تو حیرت کی بات ہے کہ اختیار کیسے کریں گے. اور بعضوں کو معلومات بھی ہیں تو جیسا معلومات ہونا ہے ویسا نہیں ہے، ایک ضروری حد تک نہیں ہے. لہٰذا اس کی ضرورت کو محسوس کیجیے. ان عقائد کی کتابیں ملتی ہیں، لے کر اس کو پڑھنا شروع کیجیے. 1 مہینے 2 مہینے میں ختم ہو جائیں گے عقیدے. پڑھنے کا مرحلہ ختم. کہیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے پوچھ لیجیے اور اس کو اختیار کیجیے. اسی طرح اعمال بھی کیا کیا بھائی میرے اوپر ضروری ہے. آخرت کے مرحلے میں کوئی مسائل نہ آئے، ضروری باتیں، نماز، روزے، اس طرح کے. پھر نماز کے بارے میں بھی پوری معلومات. قیام کے بارے میں کتنے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. اب سوچ کر دیکھیے کہ ان کا حال کیا ہوگا. کتاب و سنت کی روشنی میں سوچیے، علماء کے پاس پہنچ کر سوچیے کہ بھئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو کیا ہوگا. کیونکہ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں تفصیل موجود ہے. لہٰذا یہ باتیں ہم سیکھ لیں، پڑھ لیں اور نماز کو اختیار کریں. کتنے لوگ نماز کو اختیار نہیں کرتے، آخرت کے لحاظ سے بہت نقصان میں. اختیار کریں. اور جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اس کو صحیح ڈھنگ سے جیسا اختیار کرنا ہے ویسے پڑھیں، سنتوں کے مطابق، خشوع و خضوع کے ساتھ، وقت پر، جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ ساری چیزوں کو اختیار کیا جائے. روزوں کے بھی مسائل جانے جائیں. 1 مہینہ ابھی روزے کا رمضان ہے تو مسائل پڑھے جائیں کہ روزے کو اچھی طرح سے نبھانے کے لیے کیسا روزہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے اور اچھے سے بہتر انداز سے، جیسے آخرت کی پرواہ جسے ہوتی ہے اس انداز سے کرے. زکوٰۃ کو بھی اپنے مالوں کی ٹھیک مسائل کے مطابق 1-2 کتابیں پڑھے، اس کے مطابق، اس کے تعلق سے کیا ہے مسئلہ زکوٰۃ کا، کیسے نکالنا ہے، کس دل سے نکالنا ہے، کس حساب سے نکالنا ہے. اور اسی طرح حج کے سلسلے میں بھی یہ ساری چیزیں ہمیں معلومات رہنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج ہمارے اندر نمازوں کے تعلق سے غفلت، عورتوں میں غفلت، مردوں میں غفلت، بچوں میں غفلت، روزوں کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے مالداروں میں، حج کے تعلق سے مالداروں میں غفلت. جن کو توفیق ہوتی ہے، جن کے اندر غفلت نہیں ہے، جو آخرت کے تعلق سے بالکل بیدار ہیں، ان کے لیے تو ایسا نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں غفلت پائی جاتی ہے. یہ غفلت کو دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ یہ بھی ہے اس حدیث کے اندر جو میں نے بیان کیا، میں نے جس کا ذکر کیا، کہ جو یہ باتوں کا جواب نہیں دے گا، جو ایسی تیاری نہیں کرے گا، جس کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، جو رسومات میں مبتلا تھا، بدعات میں مبتلا تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، اس کے لیے انتظامات کیا سزا ہے. اس کے لیے جو ہے اس کے لیے تکالیف کا سلسلہ ہے آخرت میں. تو یہ ساری چیزیں پڑھیں لے کر کہ بھئی آخرت کو جانا ہے. کیا ہے آخرت، کیا مرحلہ ہے وہاں پر، اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں احادیث میں کیا تفصیل آئی ہے. یہ ایک حدیث بھی روزانہ پڑھیں گے اور ہفتے میں 1 مرتبہ ہی پڑھیں گے تو 20-40 حدیثیں تو چند دنوں میں ہو جائیں گی. کافی ذخیرہ احادیث کا ہو جائے گا اور زندگی پلٹ جائے گی، تبدیلی آنے لگے گی اور ایک جو ہے انقلاب آنے لگے گا. لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دینی معلومات کو حاصل کریں. اپنے گھروں میں کتابوں کو رکھیں، دینی کتابوں کو، اردو میں کتابیں رکھیں، انگریزی میں بھی ملتی ہیں لیکن اردو کو سیکھیں. اردو میں جتنا ذخیرہ ہے ہمارے ملک میں کسی میں نہیں ہے. ساری چیزیں لگ بھگ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ایک آدمی کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، لگ بھگ سبھی چیزیں اردو میں مل جاتی ہیں.
اردو سیکھنا چاہیے، کسی بھی عمر میں سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ 2 مہینے لگائیں، 6 مہینے لگائیں، 1 سال لگائیں، اردو سیکھیں، دینی کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد ہمت کریں ان چیزوں کو نبھانے کی۔ برائیوں سے بچنے کے لیے ہمت درکار ہے، ہمت۔ آج بہت سارے لوگ جانتے نہیں، بعض لوگ جانتے ہیں یہ برائی ہے لیکن بچتے نہیں، برائیوں سے، برے کاموں میں پھنستے چلے جاتے ہیں، شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں، نفس کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ہمت چاہیے، ہمت کریں، وہ لوگ ارادہ کریں، ہمت سے کام لیں۔ اگر ہمت سے کام لیں تو یہ مرحلہ آسان ہے۔ ہمت کریں کہ ہم برائیوں میں نہیں پھنسیں گے، شرک میں نہیں، بدعات میں نہیں، بے حیائی میں نہیں، لالچ میں نہیں، حسد میں نہیں، بے پردگی میں نہیں، کسی بھی طرح کے وہ فہرست ہے کتابوں میں، وہ سب لیں، جانیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے الگ تھلگ کر لیں۔ گناہوں سے الگ تھلگ کر لینا گویا کہ آخرت کی سزا سے الگ تھلگ کر لینا ہے اپنے آپ کو، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہی بات اس کے اندر دیکھیے، میں نے سورت آپ کے سامنے پڑھا ہے، الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم کو تکاثر نے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لالچ نے، کس قسم کا لالچ؟ علماء نے لکھا ہے لالچ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا زیادہ مال کی ہرس، بہت ہو، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ گھر بھی بن جائے، وہ گھر بھی بن جائے۔ گھر بننا خراب نہیں ہے، دکان لگانا خراب نہیں ہے، لیکن لالچ کہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک پیاسا آدمی 1 گلاس پانی پی کر مطمئن ہو جاتا ہے، اور بھوکا آدمی چند روٹیاں کھا کر آسودہ ہو جاتا ہے، انہیں سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے وہ، اور سکون آ جاتا ہے اسے۔ لیکن جس کے دل میں یہ ہو کہ مجھے عہدے کا لالچ اور اسی طرح مال کا لالچ، یہ نہیں، لاکھوں سے کروڑوں میں جائے گا، کروڑوں سے اربوں میں جائے گا، اس عہدے سے اس عہدے پر، اس عہدے پر اس عہدے سے اس عہدے میں، حتیٰ کہ موت کا مرحلہ آ جائے گا۔ تو یہ لالچ نے بالکل غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ غفلت بولے تو کیا ہے؟ بالکل اس کا خیال ہی نہیں ہے، لاپرواہ بنا دیا ہے لالچ نے تم کو، آخرت سے غافل بنا دیا ہے، آخرت کے کاموں سے غافل بنا دیا ہے، عقیدوں سے غافل، گناہوں سے بچنے سے غافل، نمازوں سے غافل، تسبیح سے غافل، اور مطالعے سے غافل، علماء کی خدمت میں پہنچنے سے غافل، بزرگان دین کے پاس پہنچنے سے غافل، اللہ سے لگ لپٹ کر مانگنے سے غافل۔ ہر وقت اس بات کی تمنا ہے کہ مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، وہ عہدہ مل جائے، وہ عہدہ مل جائے، عہدے مل جائیں، اس کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ریس کرنا، لالچ اتنا کہ اسی کا آدمی ہو کر رہ جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا انجام وہی ہے کہ جو اس حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ اس آدمی کو جب سوال کیا جائے گا تو اس سے جواب ہی نہیں بن پڑے گا، یہ کہے گا، ہاں ہو کرنے لگے گا، یہ نہیں بتا سکے گا، اور اسی طرح تینوں سوالات کے جوابات نہیں بتا سکے گا۔ سوچ کر دیکھیے، ہم میں سے اگر کوئی غافل ہو جائے، یا ہم غافل نہ ہو، کوئی دوسرا ہمارا اپنا غافل ہو جائے، تو اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا۔ ہم نہیں ہیں لیکن ہمارا بھائی غافل ہے، ہم نہیں ہیں ہمارا رشتہ دار غافل ہے، ہم نہیں ہیں ہمارا بیٹا غافل ہے، تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو، اور پھر وہاں سے واپس لوٹ کر بھی آنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟
وہ یقین پیدا ہونے کے اتنے اسباب دنیا کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی محنت میں وہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ یقین پیدا کرنے کا کام بھی یہاں کا ہے. جسے یقین نہ ہو آخرت کے مراحل کا، وہ یہیں اپنے شبہات کو دور کرے. یہاں موقع ہے، یہاں کام ہے، یہاں اس کے اسباب ہیں، اس کے شبہات دور کیے جائیں گے. کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے جو باتیں بھی کہی ہیں وہ خلاف عقل نہیں ہے، عقل میں آنے والی باتیں ہیں. بعض دفعہ فوراً آ جاتی ہیں، بعض دفعہ غور کر کے سمجھ لینے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. عقل سے آدمی سمجھ سکتا ہے ساری، اگرچہ کہ نہ دیکھے، لیکن سمجھنا چاہے تو یقین کی حالت تک پہنچ سکتا ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے. تو وہ کام بھی یہاں کرنے کا ہے، وہاں جا کر ہاں ہاں کرنے کا نہیں ہے. تو جو آدمی، اور کہتے ہیں کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے روزانہ لوگ قبروں میں پہنچ جا رہے ہیں، لیکن ہم سنجیدگی سے غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ جو کیا صورتحال ہے. پھر کہتے ہیں کہ سم کلا سوف تعلمون، تم کو معلوم ہو جائے گا آگے چل کر. جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی یہ غفلت کا انجام کتنا برا نکلا، یہ لاپرواہی کا کیا انجام ہوا، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. یہ صاف کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، اور ایک بار سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو. یہ جو صورتحال تم نے اختیار کر رکھی ہے، جو تم ہمارے دن کو دیکھ لیے تو ہی معلوم ہو جائے گا ہمارا دن کیسا گزر رہا ہے، ہمارا کیا بننے والا ہے. کیا یہ صورتحال ایسی ہے جیسے قرآن چاہتا ہے کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ایسا ہی دن گزار رہے ہیں، ہماری صبح سے لے کر شام ایسی گزرتی ہے جیسے قرآن حدیث اور جو ہے علمی انداز سے گزرتی ہے؟ نہیں گزرتی ہے. ہماری شب کیسی گزرتی ہے؟ ایسی شب کہ شیطان کو کوئی حصہ نہ ملے اس میں. کیا ایسا ملتا ہے؟ ہمارے دن سے شیطان خوش ہے، ہماری رات سے بھی شیطان خوش ہے، ہماری گفتگو سے بھی شیطان خوش ہے، ہمارے آنکھوں کے استعمال سے بھی شیطان خوش ہے، ہمارے دماغ کے خیالات سے بھی شیطان خوش ہے، اور ہمارے جو ہے دل کے استعمال سے بھی شیطان خوش ہے. کیا ہماری زبان کو دیکھ کر ملائکہ جو ہے اس کی تعریف لکھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں کو سرا رہے ہیں، اس کے کانوں کو سرا رہے ہیں، اس کے دماغ میں کو سرا رہے ہیں، اور اس کے دن کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں یہ تو ایسا ہی دن گزار رہا ہے کہ وہاں جا کر جو ہے پچھتانا پڑے گا، مجھے ایسا دن نہیں گزارنا چاہیے تھا. اس کا فیصلہ ہمیں آج یہاں کرنا ہے کہ ہمیں کیسا دن گزارنا ہے. اس کا فیصلہ ہم کو سنجیدگی سے کرنا ہے. ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو، ہر جوان کو، مرد عورت کو، کہ مجھے کب اٹھنا ہے، صبح میں کب سونا ہے، کیسے گزارنا ہے وقت کو. ایسا دن گزارے کہ اس میں 5 وقت نماز کی گنجائش ضرور رہے. ایسا دن گزارے کہ جس میں تلاوت کی گنجائش رہے، اگرچہ کہ تھوڑی ہو. ایسا دن گزارو کہ اس میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی گنجائش رہے. ایسا وقت گزارو کہ اس میں وضو کر جو ہے گھر میں داخل ہونے، بیت الخلاء جانے آنے، کھانا کھانے، اٹھنے، سواری پر جانے، ان دعاؤں کا اہتمام رہے. ایسا دن گزارو. یہ دن انشاءاللہ پچھتاوے کا دن نہیں کہلائے گا. ورنہ جیسا چاہے گزار رہے ہیں وقت، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اور رات بھی جیسے چاہے گزر رہی ہے، اس میں بھی اہتمام ہونا چاہیے. رات کے سناٹے میں بھی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وقت گزارنے کی کوشش کرے. عشاء کی نماز ناغہ نہ کرے،
عشاء کے بعد بھی کچھ اللہ کے بندے کی طرح رہے، اللہ کی بندے کی طرح رہے، اور رات میں ہی نظام بنائے کہ صبح مجھے کب جاگنا ہے، اس طرح نظام بنائے، دن و رات میں شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دے، شیطان کے بہکاوے میں آنے والا نہ بنے، ہمت رکھے، کوشش کرے۔ کہتے ہیں کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ تو باتیں آ گئی کہ علم کی کمی کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو جیسا علم آنا ہے ویسا نہیں آیا، تم نے جس سنجیدگی کے ساتھ، جس غور و فکر کے ساتھ کتاب اللہ کو پڑھنا تھا، احادیث کو پڑھنا تھا، کتابوں کو پڑھنا تھا، علم کو سیکھنا تھا، اگر ایسا کرتے تو ایسا نہ ہوتے، یعنی ایسے لالچی نہ ہوتے، ایسے دنیا کی ریس نہ کرتے۔ لالچ کا لفظ ہے، کتنا خراب لفظ ہے وہ۔ اگر کوئی ہم کو نہیں، ہمارے بچے کو بھی لالچی کہے تو کیا ہم کو گوارا ہے؟ ہم کو نہیں کہہ رہا ہے، بچے کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا بچہ لالچی ہے، تمہاری بچی لالچی ہے، تو کیا یہ ہم کو گوارا ہے؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ لالچ تو جو ہے ایک بہت ہی گھٹیا بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے کبھی گالی میں بول دیتے ہیں، بہت سی لالچی، کوئی لالچ بہت زیادہ کرے تو بولتے ہیں کتا ہے، کتا بولتے ہیں، کیونکہ بعض جانور بعض چیزوں میں مشہور ہیں، جیسے شیر ہے، بہادری میں مشہور ہے، اسے بولتے ہیں مثال دینے کے لیے، ارے یہ آدمی تو شیر ہے بھائی، شیر کیوں؟ شیر بہادری میں مشہور ہے، کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ تو شیر ہے، شیر، خوبی بیان کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ اس کے جسم پر جو ہے زعفرانی پٹے آ گئے ہوں اور جو ہے شیر کی طرح دھاڑ رہا ہو، ایسا نہیں ہے، اس کی خوبی ہے۔ اور بعض دفعہ کسی کی بیوقوفی، نادانی بتانے کے لیے گدھے سے تعبیر کرتے ہیں، گدھے ہو تم، گدھے، یہ کیا ہے؟ وہ ڈھینچو نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے جو ہے بیوقوفی اختیار کی، احمقی ہے اس کے اندر، اسی لیے اس کو جو ہے گدھے سے تعبیر کرتے ہیں، کسی کو کتے سے تعبیر کرتے ہیں، اور جسے ہم بولتے ہیں کتا ہے، گدھا ہے، اسے برا بھی لگتا ہے کہ مجھے گدھا کہہ دیا، کوئی تعریف نہیں ہوتا کہ ارے رے آپ تو گدھے ہیں، گدھے، تو کوئی خوش نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی جو ہے بعض چیزوں کو، بعض عیوب کو ہم جانوروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہم کو یہ جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، یا ہمارے بچوں کے لیے بھی استعمال کرے، تو ہم کو گوارا نہیں ہے، لالچ کے الفاظ۔ تو یہاں پر جو ہے آخرت سے غافل لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لالچی لوگ ہیں، یہ روحانیت سے دور ہیں، ان کے نزدیک پیٹ ہی سب کچھ ہے، ان کے نزدیک جسم ہی سب کچھ ہے، جسم کے مزے ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں، جسم کے کپڑے ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں، اور ان کے لیے جو ہے جسمانی راحتیں ہی سب کچھ ہیں، اور مال دولت، دنیا کے عیش عشرت، یہی چیزیں ان کے لیے سب کچھ ہیں، انہی کا لالچ ہے ان کے اندر، یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کو لالچی بتایا جا رہا ہے، جبکہ جو ہے لالچ کی صفت کی وجہ سے جو جانوروں میں لالچ پایا جاتا ہے، وہ جانوروں کے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ مثلا جانوروں کی دنیا میں کتے کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اندر عیب ہے، اسے کوئی خاص مقام موجود نہیں ہے اس کا۔ اور اسی طرح جو ہے گدھے کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، چوہے کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، کیوں؟ بعض چیزوں کی وجہ سے۔ اسی طرح بعض پرندوں میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، بعض پرندے جو ہے آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کیسے کیسے ہیں، وہ بھی عیوب کے طور پر اور جو ہے گالی کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فی نفسی وہ چیز خراب نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ جانور وہ خراب نہیں ہے، ہاتھ کو میل نہیں لگ جاتا اسے چھینے سے، لیکن اس کے اندر ایک صفت بری ہے۔ اسی طرح آج ہم اچھے کپڑے پہن کر، اچھے گھروں میں رہ کر، صاف ستھرے رہ کر، اچھا نہا دھو کر، تیار ہو کر، لالچ کی صفت،
نماز سے غفلت کی صفات، آخرت سے لاپرواہی کی صفات، ریاکاری کی صفات، حسد کی صفات اگر یہ ہمارے اندر رہے گی تو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ آخرت میں ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ فرما رکھا ہے، ستاری فرما رکھی ہے، ورنہ اگر اللہ پردہ ہٹا دے تو یہاں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، حاسد کی کوئی اہمیت نہیں، لالچی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ریاکار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ ریاکار ہے وہ دل کو نہیں بھاتا، کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ چور ہے وہ دل کو نہیں بھاتا، کسی کے بارے میں معلوم ہو یہ حاسد ہے وہ بھی ٹھیک نہیں لگتا، کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ لالچی ہے اچھا نہیں لگتا ہو، کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بد نظر ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اچھی صفات نہیں ہے، لہٰذا ہم کو جو روحانی خراب صفات ہیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا ہم بچائیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لوگ دوزخ دیکھو گے، کہہ رہا ہے نا، تم ایسے غفلت کے ساتھ جا رہے ہو پھر دوزخ دیکھو گے جب پچھتاؤ گے۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے تب پچھتانے کی، یہ ہماری حیات میں آیت ہم کو پڑھنے کے لیے مل گئی، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں ان آیتوں سے، اور اس کا عملی، ایک تو ہم جان گئے اس آیت کو، اب عملی فائدہ اٹھائیں۔ عملی فائدہ اس سے یہ اٹھائیں کہ جہنم میں لے جانے کے جو کام ہے ہم ترک کر دیں۔ اب لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم دکھا بھی جائے گی تو ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اعتقادی و عملی کہ جہنم دکھائے تو پریشانی ہو۔ ایسے سارے وجوہات ختم کر لیں کہ آخرت کے جو ہے منازل سامنے آ رہے ہیں، جو ہے برزخ کا مرحلہ آ رہا ہے، قیامت کا مرحلہ آ رہا ہے، تو وہاں جن لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے برزخ میں، قیامت میں، جہنم کو دیکھنے کے بعد، وہ وجوہات ہم دنیا میں ختم کر لیں، اپنے آپ سے دور کر لیں اور جان لیں وہ کیا وجوہات ہیں اور اپنے سے دور کر لیں، انشاءاللہ کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارا مذہب کوئی روحانیت والا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب نے بھوکا رہنا نہیں سکھایا۔ کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو، گھر بناؤ، شادی بھی ہو، بچے بھی ہو، دکان بھی ہو، لیکن غفلت نہ ہو، شادی میں غفلت نہ ہو، تجارت میں غفلت نہ ہو، تجارت میں لگتے خدا ہی کو بھول بیٹھے، شادی میں لگے تو خدا ہی کو بھول بیٹھے، کمانے میں لگے تو خدا کو بھول بیٹھے، اپنا بندہ ہونا بھلا دیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں مسافر ہوں دنیا میں، مجھے جانا ہے آخرت کی طرف، آخرت میرا وطن اصلی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سے دور ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ذہن سے اللہ کا تصور ختم ہو جائے۔ اسی لیے مشائخ کے بعد جب پہنچتے ہیں نا تو مشائخ جو ہے تلقین کرتے ہیں، تم روزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کہا کرو۔ اس سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، دل پر ضرب لگاؤ ہلکی سی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے میں کوئی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یہ بات بتاؤ دل کو، کہتے ہیں الا اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، بتایا جاتا ہے، دل کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے ضرب لگاتے ہیں تاکہ وہ دل سن لے، اچھا اس کے اندر احساس ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا اثر اس کے اندر آئے، اور محمد الرسول اللہ دل کے قریب منہ لے جا کر کہتے کہ دل کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے دل دیکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، تاکہ دل اب کوئی ایسی تمنا نہ کرے جو ایک بندہ اپنے رب کو معبود مان لینے کے بعد اس کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی۔ اب دل کوئی تمنا کرتا ہے تو اسے وہ آدمی کہہ سکتا ہے، میں نے بتلا دیا ہے صبح ہی
کہ میرا معبود اللہ ہے. جب میرا معبود اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو نے ایسا حکم دینے کی جرت کیسے کی مجھے؟ یہ حکم نہیں مانوں گا میں. پھر محمد الرسول اللہ کوئی خلاف سنت بات بتائے تو اسے کہے ارے میں تو صبح میں بتا چکا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، اب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جاؤں گا. اسی لیے تلقین کرتے ہیں کسی کو 100 مرتبہ، گھروں میں عورتیں ہیں تو 100 مرتبہ پڑھنے بولتے ہیں، مردوں کو 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ کہنے کے لیے کہتے ہیں، تاکہ اس کا اثر سارا دن رہے دل پر، اور دل بالکل یہ سن کر سہم جائے بھئی اس نے بار بار میرے سامنے کہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اللہ 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 کہا ہے. اب کوئی شیطانی حربہ چل نہیں سکتا اس کے سامنے، کوئی نفسانیت والی بات نہیں چل سکتی. یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، مجھے اللہ کی بندگی میں میری زندگی بجائے گزارنی ہے. یہ کہہ رہا ہے تو وہ صبح وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ابھی، اندر دل کہے گا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو وہ خاموش ہو جائے گا، اس کا اثر قبول کرے گا. پھر اس کے بعد دل میں جب بیداری پیدا ہوتی ہے تو پھر ہر جگہ بیداری پیدا ہونے لگتی ہے. آنکھوں میں بیداری، کانوں میں بیداری، زبان سے دل میں بیداری پیدا کرتے ہیں، چپکے سے دل کے سامنے کہہ کر دل سن کر بیدار ہو جاتا ہے. کسی کو کہیں گے تو بیدار نہیں ہوگا، اگر کسی کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے تو بیدار ہو جائے گا. ایک آدمی اللہ کے ذکر سے اپنے دل میں حیات لانا چاہے، تازگی لانا چاہے اور رونق لانا چاہے، اس کا زنگ اتارنا چاہے، اتر جاتا ہے. جب زنگ اتر جاتا ہے اس کے اندر، تو پھر جب وہی اندر سے بدل جائے، پھر اب آنکھوں میں زنگ کہاں سے باقی رہے گا؟ ہر جگہ سے زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اب دل بیدار ہوا، سب بیدار ہوئے، آنکھ بیدار ہوئی، کان بیدار ہوا، زبان بیدار ہوئی، جو ہے اعضاء بیدار ہوئے. تو اس طرح سب کے لیے اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہو گیا. تھوڑا سا ذکر کیا کر لیے، اب سب کے لیے، اب دل اللہ کی یاد میں مشغول، زبان اللہ کی یاد میں مشغول، سارے اعضاء آسانی کے ساتھ مشغول. ورنہ کوئی کدھر جا رہا تھا، کوئی نفس کی طرف، کوئی دنیا کی طرف، کوئی کھانے کی طرف، کوئی شیطانیت کی طرف، کوئی درندیت کی طرف، کوئی جو ہے حیوانیت کی طرف، کبھی کھانے کی فکر، کبھی گناہ کی جو ہے گناہ کا رجحان. تھوڑا سا ذکر کیا 2-4 منٹ 5 منٹ، گناہ کے رجحانات ہی ختم ہو گئے، کھانے کا تصور ہی مٹ گیا. اب کہنا پڑتا ہے کہ کھانا حاضر ہے، پانی حاضر ہے، فلاں چیز حاضر ہے، رجحان ہی ختم. یہ خیال ہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی لیے ذکر کراتے ہیں. تھوڑی دیر پابندی سے ذکر کیا کرو. ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں، لا الہ الا اللہ، پھر اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ. اور قرآن کریم پڑھنا بھی ذکر ہے. قرآن کریم آدمی پڑھتا ہے، دل پر اثر مرتب ہوتا ہے، دل پر اثر مرتب ہوتا ہے، سارے جسم پر اثر مرتب ہوتا ہے. پھر سارا جسم اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. جو عورت ذکر کرے، جو مرد ذکر کرے، بس اسی کایا پلٹ ہونے لگتی ہے. لہٰذا میں یہی چند باتیں کہنا چاہتا تھا. جی تو چاہتا تھا کہ کوئی واقعہ سناؤں آپ کے سامنے، جی تو چاہتا تھا کہ کوئی ایک تقریر کے انداز کی کوئی گفتگو کروں، ایسا چاہ رہا تھا، کیونکہ آج ایسا ہی سننا چاہتے ہیں لوگ. بہت اچھا انہوں نے کہا، ایسا ہے، یہ واقعہ ہم کو معلوم نہیں تھا، یہ واقعہ ہم سن لیے ہیں ایسا. لیکن اپنا ہی واقعہ نہیں معلوم ہے. سب کے واقعات معلوم ہیں، لیکن اپنا واقعہ کیا ہے اور اپنا واقعہ کیا ہونے والا ہے وہ نہیں معلوم ہے. لہٰذا اپنے اوپر ہی غور کر لے کہ میں کیا ہوں، میری بندگی کا کیا حال ہے، میری صبح کب ہوتی ہے، میری شام کب ہوتی ہے، اور کیسی صبح ہوتی ہے، کیسی شام ہوتی ہے.
یہ غور کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے غفلتوں کو دور فرمائے. دعا کر لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، ہم نہایت عاجز بندے ہیں اور بڑے کمزور بندے ہیں. نفس و شیطان نے بڑا کمزور بنا رکھا ہے. یا اللہ، دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما، بھرپور مدد فرما. شیطان کے مقابلے میں مدد فرما، نفس کے مقابلے میں مدد فرما. ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما اور سچا و سیدھا راستہ عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان فرما، اردو سیکھنا آسان فرما، اور اسی طرح ذکر کرنا آسان فرما، تہجد پڑھنا آسان فرما. ہر قسم کی برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. برائیوں سے بچنے کی ہمت ہمیں عطا فرما اور نیکیاں کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما اور اعمال کو انجام دینے کا شوق اور عبادات کو انجام دینے کی تمنا ہمارے اندر پیدا فرما. اور ہمارے گھروں میں علوم دینیہ کو داخل فرما، ہمارے گھروں میں برکت کو داخل فرما، بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما. زمینی و آسمانی بلاؤں کو دور فرما، جہالت کو دور فرما، نفسانیت کو دور فرما، شیطانیت کو دور فرما. آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں و شکلیں پیدا فرما، جو روحانی طور پر پریشان ہیں انہیں روحانی صحت و تندرستی عطا فرما اور عبادات کی رغبت ان کے اندر پیدا فرما. اس بیٹھنے کو، یہاں جمع ہونے کو، کچھ تیری آخرت کا تذکرہ کر لینے کو اور تیرے کلام اللہ شریف کی کچھ آیتوں کی تلاوت کر لینے کو قبول فرما، ہمارے حق میں مفید فرما اور تیرے خوف کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا اور تیری طرف ہمارے دل راغب ہوں، اس بیٹھک کو ذریعہ بنا. یا اللہ، یہ ہمارے جمع ہونے کو فائدہ مند، مفید اور ہمارے حق میں مؤثر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. سے اس دن سوال ہوگا، قبر کی راتوں کا کچھ تو سوچو، اجالا بالکل نہ ہوگا اس میں. قبر کی راتوں کا کچھ تو سوچو، اجالا بالکل نہ ہوگا اس میں. تجھے وہ گھائے گی ہر طرف سے، بدن پہ تیرے زوال ہوگا. جوانی تیری یہ سب ڈھلے گی، تجھے بھی ایک دن ملال ہوگا. گزاری